بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ شرح اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دل نشیں تشریح بیان چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پچھلی ویڈیو میں نے اللہ کا صفاتی نام السلام جل جلالہ کا کچھ حصہ بیان کیا تھا۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ دار السلام کی طرف دعوت دینا۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی مصائب اور مشکلات سے سلامتی کے اسباب عطا فرما کر اس جہان فانی میں بھی انسان کو امن عطا فرمایا، اور اس فانی زندگی کے بعد آنے والی دائمی اور ابدی زندگی میں بھی اپنے نیک بندوں کے لیے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے، نہ رنج و غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر۔ دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اس کو دار السلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون اور ہر شخص کو حاصل ہوگا، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ دوسری وجہ بعض روایت میں ہے کہ جنت کا نام دار السلام اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا۔ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دار السلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دار السلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت یا جنت الفردوس نام رکھنا درست نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی فضیلت۔ جنت کا نام دار السلام رکھنے کی ایک وجہ جنت میں اہل جنت کا تقیہ کلام تحیت و سلام ہوتا ہے۔ اس سے سلام کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے، لہذا ہمیں بھی سلام کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنا پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے 4 اعمال: نمبر 1 لوگوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 صلہ رحمی کرنا، نمبر 3 سلام کا پھیلانا، نمبر 4 تہجد کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنے آسان ہیں یہ 4 کام، خصوصاً سلام کو پھیلانے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوب سلام کریں اور پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے دل میں ہر ایک کے لیے سلامتی پیدا کریں، اس لیے کہ ہم اسی السلام جل جلالہ کے بندے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس سے آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام المومن جل جلالہ، انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔